کہ جو عطیات، جو روپے پیسے، جو دولت دھن ہم نے اور آپ نے آج کی رات میں دے دیے، اس کے بارے میں قرآن کریم نے جو فرمایا وما تقدموا لانفسکم من خیر، جو تم اپنے لیے خیر میں سے، بھلائیوں میں سے آگے بھیج چکے ہو، گویا کہ جو ہم نے اور آپ نے آج کی رات میں دیے یہ آگے بھیجے، ہم نے کل قیامت کے لیے بھیج دیے، دنیا میں صلہ ملے گا، آخرت میں بھی اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرنے والا ہے۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، فرمایا کہ اس سے ملاقات اللہ کے پاس ہوگی، اللہ رب العالمین نیکیوں کی شکل میں ہمیں اور آپ کو عطا کرے گا، اور صرف اسی کے لیے نہیں، جو ہم اور آپ بیٹھ گئے اتنی دیر تک، اس بیٹھنے کا بدلہ بھی وقت کی قربانی اور اپنے نیند کی قربانی دی، چاہتے تو آج کی رات میں جا کر سو رہتے، چاہتے تو اب تک اٹھ کر چلے گئے ہوتے، لیکن ابھی تک بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی نیکیاں پروردگار عالم کے سامنے، ہماری بھی عزت افزائی، ہمارے لیے بھی ایک مقام، ہمارے لیے بھی ایک وقار ہونا چاہیے، جو فرشتے رشک کریں گے الہی، جس کے لیے ہم یہ کہا کرتے تھے کہ یا اللہ تیری تسبیح کے لیے، تیری تحلیل کے لیے، تیرے تکبیر کے لیے ہم کافی ہیں، وہ فرشتے بھی اپنے زبان سے یوں کہیں گے الہی تو نے جو پیدا کیا، تو نے جو انسانوں کی تخلیق کی، وہ تو علام الغیوب ہے، تو ہی بہتر جاننے والا ہے، اور یہ انسان صرف اسی لیے نہیں پیدا کیے گئے کہ بس دنیا میں آئے، کھائے پیے اور یوں ہی زندگی بسر کر لے جائے، اس کے لیے مقصدی حیات، مقصدی زندگی بنایا، فرمایا کہ یہ انسان یہاں آنے کے بعد اپنے نبی کا شہدہ اور نبوت کی پروانے، چراغ کی پروانے بن جاتے، نبی کے دیوانے ہو جاتے، ایک رات کی نہیں ہزاروں رات کی نیند بھی قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، جب ایمان اس بات پہ آ جاتا ہے کہ صحابہ کرام نے ہماری اور آپ کی زندگی کی طرح نہیں بلکہ دنیا کے اندر ایسی زندگی بسر کی جو نمونہ بنا گئے، جس کی مثال قرآن کریم نے یوں دے دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آئی، فرمایا او صحابہ کرام اور میرے پیغمبر کی دیوانوں، جس طرح تم ایمان لائے، جیسی اللہ پہ یقین تیرا آیا، جیسے آخرت پہ یقین تیرا آیا، جیسے اپنی زندگی قربان کر دینے کو تو بھی تیار ہو گئے، قیامت تک آنے والے لوگ اسی طرح کی تیاری کریں گے، اسی طرح کا یقین اللہ پہ رکھیں گے، اسی طرح سے دین میں اپنے آپ کو داخل کریں گے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ لوگ ہیں ہدایت یاب ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے گواہی دی کہ یہ لوگ سیدھی راہ پہ چلنے والے بنیں گے۔ وَمَا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر یہ لوگ اس راہ سے ہٹ گئے، اگر ان لوگوں نے دائیں بائیں کرنا شروع کر دیے، اگر ان لوگوں نے اپنی مرضی چلانی شروع کر دی، تو پھر یاد رکھ لو کہ دین سے بھٹک جائیں گے، آپسی اختلاف میں پڑیں گے، آپسی جھگڑے لڑائیوں میں پڑیں گے، لیکن اللہ کی راہ، قیامت میں جنت کی راہ انہیں نہ مل سکے گی، وہ جنت والی راہ نہ ملے گی جس کے بارے میں یہ اعلان آتا ہے کہ راہی سنت پر چلا جا، اے سالک بے دھڑک
راہی سنت پر چلا جا، اے سالک بے دھڑک، کہ جنت الفردوس کو جاتی ہے یہ سیدھی سڑک۔ اس لیے یوں بیان فرمایا اللہ رب العالمین نے، اور لوگوں قیامت تک آنے والوں مردوں عورتوں امیروں غریبوں، اے وزیروں اے بادشاہوں اے شاہوں اے گداؤں اے وزیروں او بیماروں او مفلسوں، یہ دیکھ لو کہ تیرا کسوٹی تیرے ایمان کا جو معیار بنے میرے نبی کی پروانے کی معیار کی طرح بنے، تیرا ایمان قابل قبول بنے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، بعثت کی بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں لوگوں سے اعلان فرمائے، کوہ صفا پہ چڑھ کے تمام لوگوں کو بلایا، اور لوگوں آ جاؤ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں آؤ یہ آواز لگا دو، یہ گواہی دے دو، یہ مان لو کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں، لا ضد لہ ولا ند لہ ولا مکاظم لہ ولا مدانی لہ، اے لوگوں مانو اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں، قادر اس کی طرح کوئی نہیں، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، تمام چیزیں اس کی ماتحتی میں آ جاتی ہے۔ اے لوگوں اللہ رب العالمین تمہیں عرب و عجم کا مالک بنا دے گا، تمہیں دنیا میں کامیابی آخرت میں بھی کامرانی نصیب فرمائے گا۔ چار طرف سے آواز آئی، کچھ لوگوں نے ماننے کے لیے تیار ہو گئے، کفار و مشرکین میں سے کچھ لوگ کہنے لگے تابل لک یا محمد علی ھذا جماعتنا، اے محمد تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، تو تہو بالا ہو جائے، تو برباد ہو جائے، کیا اسی کی وجہ سے تو نے ہمیں جمع کیے تھے؟ کیا اسی کی آواز دینے کے لیے، یہی منوانے کے لیے، بات بتلانے کے لیے جمع کیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کوئی جواب نہ دیے۔ عرش والے کی طرف سے جواب آ گیا، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کی ہاتھ ٹوٹ جائے، ابو لہب برباد ہو جائے، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کی ہاتھ ٹوٹے وہ برباد ہو۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بربادی آپ پر نہیں بلکہ آپ کے خلاف لوگوں پہ آئے گی، جو میرے دین کو نہیں مانتا بربادی ایسے لوگوں پہ آئے گی۔ یہ سارے لوگ پھر دیکھتے تھے مکے میں غریب کون ہے، مکے میں کمزور آدمی کون ہے جس پہ ہماری چلے گی، جس پہ میں ظلم کر لیا کروں گا، جس کا سہارا کوئی نہیں، جس کی ہمنوائی کرنے والا کوئی نہیں، جس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں۔ بلال کو مار پڑی، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیے گئے، دنیا نے دیکھ لیے او لوگوں مکے کی گرم گرم بالوں پہ ریتوں پہ صحابہ کرام کو لٹا لٹا کر اوپر سی گرم چٹانیں رکھ دی جاتی تھی، تکلیف پہ تکلیف دی گئی، چٹانوں پہ چٹان رکھے گئے، صحابہ کرام کی چمڑیاں ادھیڑ لی گئی۔ لیکن او لوگوں یہ کسوٹی یاد رکھو، یہ معیار یاد رکھو کہ محمد کی محبت شرط اول، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو پھر سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے، دین کی چاہت نے صحابہ کرام کو پیچھے مڑنے نہ دیے۔
اور یوں اعلان کہ اپنی زبان سے کہ جان دی ہوئی اسی کی ہے، اور حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی پرچھائی میں، مکے کی چھاؤں میں اپنے چادر مبارک تکیہ لگا کے ٹھیک لگا کے بیٹھے، اتنے میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے اور وہ فرماتے فشکونا الی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بخاری شریف کی روایت بیان کر رہا ہوں، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنا واقعہ بیان فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے جا کر شکایت رکھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے کلمہ ادا کیے زمانہ دشمن بنا پھر رہا ہے، جب سے کلمہ ادا کیے ابا بات نہیں کرتے، جب سے کلمہ پڑھا ہے ماں کا چہرہ نہیں دیکھا، جب سے کلمہ پڑھا ہے ماں کی چہرے پہ خوشی نہ دیکھی، جب سے کلمہ ادا کیا میرا خاندان پناہ دینے کو تیار نہیں، سارا عرب دشمن بن گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خباب ابھی بھی کم ہے، سارا زمانہ دشمن بنے، ایمان اگر تی دل میں آ گیا یاد رکھ لو کہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ تمہارے دلوں کو میں نے ایمان کے لیے مزین کرنے کے لیے میں نے تیرے دلوں کا انتخاب سارے زمانے کی لوگوں میں کیا ہے۔ اگر میں چاہتا ابو لہب کو ایمان دے دیتا، اگر میں چاہتا ابو جہل کو ایمان دے دیتا، اگر میں چاہتا عتبہ کو ایمان دیتا، اگر میں چاہتا شیبہ کو ایمان دیتا، اگر میں چاہتا کفاروں کو ایمان دے دیتا، اور صحابہ کرام اور غریبوں کی جماعت گھبرانا فکر نہ کر، میں نے ایمان کے لیے تیری دلوں کا انتخاب کر لیا ہے۔ ایک چھوٹی بچی ہتھیا دیارہ کی ہے نا، وہ بچی کھو گئی ہے، آ کر کے کہاں ہے وہ بچی؟ کسی بھائی کو بچی دکھائے دے، ادھر ادھر بھٹک رہی ہو، ہتھیا دیارہ کی وہ بچی ہے، برائے مہربانی آپ حضرات اس کو اسٹیج تک پہنچا دیں، یہاں سے دکھا کر کے اس بچی کو اس کی گارجن تک پہنچا دیا جائے گا۔ ہتھیا دیارہ کی ایک بچی ہے، کہیں بھٹک گئی ہے، کھو گئی ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے اس کو ذرا توجہ دیں، کہیں مل جائے تو آ کر اسٹیج تک پہنچا دیا کریں۔ تو میں یہ بیان کر رہا تھا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آج کا ہمارا اور آپ کو جو زمانہ آیا نا، ذرا سی بھی تکلیف لگتی نہیں کہ ہماری زبان پہ راتوں دن یہی شکایت کہ پتہ نہیں یہ تکلیف کیوں آئی، یہ مصیبت کیوں آئی، اور ہمارا حال آپ کا حال ہی ہوا کرتا ہے، عشاء کی نماز سے روکنے والا کوئی نہیں، فجر کی نماز سے رکاوٹ ڈالنے والا کوئی نہیں، ظہر کی نماز میں رکاوٹ ڈالنے والا کوئی نہیں، عصر کی نماز میں آزادی سے روکنے والا کوئی نہیں، مغرب کی نماز با جماعت ادا کرنے سے رکاوٹ کوئی نہیں، پھر بھی ہم اور آپ آج نماز سے دور ہو گئے، جس کی بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا اور لوگوں تکلیف کوئی بھی ہو، مصیبت کوئی بھی ہو، پریشانی کوئی بھی ہو، اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر مجھ سے بیان کرو، میں ہی تیری تکلیف کو دور کرنے کے لیے کافی ہوں۔ بتلاؤ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو پریشان حال کی پریشانیوں میں اس کی دعا کو سنتا ہے، اس کی دعا کو سماعت کرتا ہے، اس کی دعا کا جواب دیتا ہے۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور شکایت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا تدعو لنا الا تستنصروا سر اللہ لنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ہمارے لیے دعا نہ کریں گے، کیا اللہ سے مدد نہ مانگیں گے؟
اللہ رب العالمین سے مدد مانگنے کی گزارش صحابہ کرام نے کی۔ خباب بن عرط رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر بیان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کریں، ابھی ظلم سہے نہیں جاتے، ابھی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، پریشانیوں پہ پریشانیاں راتوں دن آ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا افحسبتم ان تدخل الجنہ، کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو، سوچ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں یوں ہی صرف مسلمان کی طرح جی کر، مسلمانوں کا نام رکھ کر، مسلمانوں کی گھر میں اپنی زندگی گزار کر یہ سوچ بیٹھے ہو ان تدخل الجنہ کہ تمہیں جنت مل جائے گی؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ تمہاری پاس ویسی تکلیف نہیں آئی، ویسی مصیبت نہیں آئی، ویسی پریشانی نہیں آئی جیسی پریشانی تم سے پہلے کے زمانے میں لوگوں میں آ چکی ہے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ،